کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کی نظر دو لفظوں کے بیچ میں تیرتے ہوئے ایک چھوٹے سے نون پر پڑی ہے؟ وہ کوئی ٹائپنگ کی غلطی نہیں ہے، بلکہ دراصل ایک خفیہ پل ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا پل ہے جو تلاوت کے بہاؤ کو، اس کی روانی کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ تو آج ہم صفحات 37 کی مدد سے اسی چھوٹے سے اکثر سبز رنگ میں لکھے ہوئے نون کے راز کو سمجھیں گے، جسے تجوید کی زبان میں نون قطنی کہتے ہیں۔ جی، اور ہمارا مقصد صرف اس قاعدے کو رٹنا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو صوتی ذہانت ہے اسے سمجھنا ہے۔ ہاں، کہ یہ چھوٹا سا حرف آخر کام کیا کرتا ہے، یہ کب ظاہر ہوتا ہے، اور یہ تلاوت کی خوبصورتی میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ اور یہی اس کی اصل خوبصورتی ہے۔ یہ کوئی خشک گرامر کا اصول نہیں ہے، یہ قاری کے لیے ایک اشارہ ہے، ایک مددگار ہے جو کہتا ہے یہاں رکو مت، یہاں سے گزرنے کا ایک خوبصورت راستہ موجود ہے۔ تو آئیے اس صوتی پل کی تعمیر کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری تلاوت کو کیسے مزید ہموار بنا سکتا ہے۔ چلیں اس کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ یہ نون قطنی آخر ہے کیا؟ اس کی تعریف بہت سیدھی ہے۔ نون قطنی وہ چھوٹا نون ہے جو اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ایک لفظ کے آخر میں تنوین ہو اور اس کے فوراً بعد آنے والے لفظ کے شروع میں حمزہ وصلی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ دو اہم اصطلاحات ہیں، تنوین اور حمزہ وصلی۔ تنوین تو مجھے یاد ہے، یہ دو زبر، دو زیر یا دو پیش کو کہتے ہیں، ہے نا؟ جیسے کتابن، کتابن، کتابن۔ بالکل صحیح، اور اس میں سب سے اہم بات اس کی چھپی ہوئی آواز ہے۔ جب ہم کتابن کہتے ہیں تو دراصل ہم کتاب بن کی آواز نکال رہے ہوتے ہیں۔ اس کے آخر میں ایک ساکن ن کی آواز موجود ہے جو لکھی نہیں جاتی لیکن ہمیشہ پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، تو تنوین کا مطلب صرف ڈبل حرکت نہیں، بلکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک ن کی آواز ہے۔ اور دوسری چیز تھی حمزہ وصلی، یہ وہی ہے نا جو ال میں ہوتا ہے؟ جی، جیسے بسم اللہ میں ہم بسمے کے بعد سیدھا لام پر چلے جاتے ہیں، بیچ والے الف کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ حمزہ وصلی ایک ایسا ڈیٹ کیپر ہے جو صرف اس وقت بولتا ہے جب آپ اسے بات شروع کریں، لیکن اگر آپ پچھلے لفظ سے آتے ہوئے اس کے پاس سے گزر رہے ہیں تو یہ خاموشی سے آپ کو راستہ دے دے گا، یعنی وصل کی حالت میں ملا کر پڑھتے ہوئے یہ اپنی آواز کھو دیتا ہے۔ تو پھر مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس ایک لفظ ہے جو نون کی آواز پر ختم ہو رہا ہے، جیسے خیرن، اور اگلا لفظ ایک ایسے الف سے شروع ہو رہا ہے جسے ہم نے پڑھنا ہی نہیں، جیسے الوصیتو۔ یہاں تو ایک عجیب سی خالی جگہ، ایک صوتی گڑا سا بن جاتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں عربی صوتیات کی ذہانت سامنے آتی ہے۔ زبان خود بخود سب سے آسان راستہ تلاش کرتی ہے، وہ خیرن الوصیتہ کا جھٹکا یا وقفہ نہیں چاہتی۔ اس صورتحال کو حل کرنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت حل موجود ہے، نون قطنی۔ تنوین کی نون کی آواز ایک پلگ ہے اور اگلے لفظ کا ساکن حرف ایک ساکٹ ہے، لیکن بیچ میں وہ خاموش حمزہ وصلی کی وجہ سے ایک خلا ہے۔ تو یہ نون قطنی یہ ایک ایکسٹینشن لیڈ کی طرح ہوا جو اس خلا کو پر کر کے کنیکشن بنا دے۔ ہاں، یہ بہت اچھا طریقہ ہے اسے سمجھنے کا، زبردست مثال ہے۔ اور اس ایکسٹینشن لیڈ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا کرنٹ ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے۔ یہ اس چھپے ہوئے ساکن نون کو پکڑتا ہے، اسے ایک زیر دیتا ہے اور نیک کی آواز بنا کر اگلے لفظ سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، یعنی یہ قاعدہ صرف ایک اصول نہیں بلکہ ایک انجینئرنگ کا حل ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایکسٹینشن لیڈ والی مثال مجھے سمجھ تو آ گئی ہے، لیکن میں اسے قرآن کے اصل الفاظ میں سننا چاہتی ہوں۔ کیا ہم صفحہ 37 پر دی گئی مثالوں میں سے پہلی والی کو دیکھ سکتے ہیں؟ ضرور، یہی سب سے بہتر طریقہ ہے۔ پہلی مثال ہے خیرن الوصیتہ۔ اب اگر کوئی مبتدی سے پڑھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ شاید خیرن پر رکے گا، ایک چھوٹا سا سانس توڑے گا اور پھر الوصیتہ پڑھے گا۔ سنیں، کچھ ایسا لگے گا، خیرن الوصیتہ۔ ہاں، اس میں وہ روانی نہیں ہے، ایک جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب نون قطنی کا قاعدہ لگاتے ہیں۔ پہلا قدم، الوصیتہ کا حمزہ وصلی خاموش ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، خیران کی تنوین میں چھپا ہوا نون یعنی نون ساکن ظاہر ہو جائے گا۔ تیسرا، اس نون کو زیر دی جائے گی تو یہ نی بن جائے گا، اور آخر میں اس نی کو اگلے لفظ کے ساکن حرف یعنی لام سے ملا دیا جائے گا تو یہ بنے گا
خیرن الوصیۃ. اب اس کی آواز سنیں. خیرن الوصیتا. واہ، فرق بالکل واضح ہے. یہ ایک ہی سانس میں ایک ہموار موسیقی بھرے جملے کی طرح لگتا ہے. وہ سارا جھٹکا غائب ہو گیا. یہ تو جادو جیسا ہے. یہ زبان کا جادو ہے. آئیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں جہاں تنوین پیش والی ہے، ماخذ میں ہے قدیرن الذی. یہاں قدیرن ہے جس کے آخر میں ان کی آواز ہے. اور اگلا لفظ الذی ہے جس کا حمزہ وصلی پھر سے خاموش ہو جائے گا. تو یہاں بھی وہی ایکسٹینشن لیڈ والا کام ہوگا. بالکل وہی ہوگا. قدیرن کا نون ظاہر ہوگا، اسے زیر ملے گی اور وہ اگلے حرف لام سے جڑ جائے گا. تو یہ بنے گا قدیرن الذی. ملا کر پڑھیں گے تو آواز آئے گی قدیرن الذی. قدیرن الذی کے بجائے قدیرن الذی. یہ بہت زیادہ فطری اور رواں محسوس ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے نشانات جو مصحف میں ہماری رہنمائی کے لیے لکھے گئے ہیں، ان کی اہمیت اب سمجھ آ رہی ہے. اور یہی ان کا مقصد تھا. جانتے ہیں ابتدائی مصاحف میں یہ چھوٹے نشانات جیسے زیر، زبر، پیش اور یہ چھوٹا نون موجود نہیں تھے. اچھا. جی، عرب اپنی زبان کی وجہ سے اسے فطری طور پر صحیح پڑھتے تھے. لیکن جب اسلام پھیلا اور غیر عرب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے لیے بغیر اعراب کے قرآن کو صحیح آواز کے ساتھ پڑھنا تقریباً ناممکن تھا. تو یہ نون قطنی اور دوسرے نشانات دراصل اس لیے شامل کیے گئے تاکہ قرآن کی آواز، اس کی تلاوت کا اصل طریقہ نسل در نسل اور زبانوں کے فرق کے باوجود محفوظ رہے. بالکل. یہ قرآن کی حفاظت کا ایک حصہ ہے. حفاظت صرف الفاظ کی نہیں بلکہ ان کی صحیح ادائیگی کی بھی. یہ چھوٹا سا نون اس بات کی ضمانت ہے کہ بغداد میں بیٹھا ایک قاری اور ٹورنٹو میں بیٹھا ایک قاری دونوں اس آیت کو ایک ہی صوتی بہاؤ کے ساتھ پڑھیں. یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے. اب میں جب بھی اس چھوٹے نون کو دیکھوں گی تو مجھے صرف ایک قاعدہ نہیں بلکہ صدیوں پرانی ایک روایت کی حفاظت کی کوشش نظر آئے گی. چلیں آخری مثال بھی دیکھ لیتے ہیں زیر والی تنوین کی. ہمارے ماخذ میں مثال ہے مبین ادخلوہا. یہاں مبین یعنی ان کی آواز کے بعد ادخلوہا کا حمزہ وصلی ہے. وہی قاعدہ لاگو ہوگا. مبین کا نون ظاہر ہو کر نے بنے گا اور اگلے ساکن حرف دال سے مل جائے گا. نتیجہ ہوگا مبین ادخلوہا یعنی مبین ادخلوہا. تینوں مثالوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ نظام کتنا مستقل ہے. اچھا، یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے. ایک عام غلطی کیا ہوتی ہے جو لوگ یہاں کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. جب میں تجوید سکھا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ طالب علم دو بڑی غلطیاں کرتے ہیں. پہلی اور سب سے عام غلطی وہی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا. وہ تنوین والے لفظ پر سانس توڑ دیتے ہیں. وہ اسے ایک لفظ سمجھتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں کہ اگلے سے کیسے جڑیں. دوسری غلطی تھوڑی باریک ہے. کچھ لوگ حمزہ وصلی کو گراتے نہیں بلکہ اسے بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کچھ یوں پڑھیں گے خیرن الوصیۃ. یہ بھی غلط ہے کیونکہ وصل کا مطلب ہی حمزہ کو گرانا ہے. تو یہ چھوٹا سا نون قطنی ان دونوں غلطیوں سے بچاتا ہے. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ رکنا نہیں ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ حمزہ کو نظر انداز کر کے سیدھا اگلے حرف سے جوڑنا ہے. بالکل. یہ ایک تیر سے دو شکار کرتا ہے. یہ بہاؤ بھی بناتا ہے اور حمزہ وصلی کے قاعدے کو نافذ بھی کرتا ہے. اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے کیا ہم ایک ایسی مثال دیکھ سکتے ہیں جہاں تنوین کے بعد حمزہ وصلی نہیں ہوتا تاکہ فرق سمجھ آئے کہ یہ ایک خاص صورتحال ہے؟ بہترین نکتہ ہے. فرض کریں آیت ہے کتاب جدید. یہاں کتابن کے آخر میں تنوین ہے لیکن اگلے لفظ جدیدن کا پہلا حرف جیم ہے. یہ حمزہ وصلی نہیں ہے. صحیح. تو یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم پروس تنوین کی نون کی آواز کو اگلے حرف میں مدغم کر دیتے ہیں جسے ادغام کہتے ہیں. کتاب الجدیدن. یہاں کسی ایکسٹینشن لیڈ یا اضافی نون کی ضرورت ہی نہیں. اچھا، تو یہ تضاد دیکھ کر نون قطنی کی خاص ضرورت اور اس کا کردار بالکل صاف ہو جاتا ہے. یہ صرف تب آتا ہے جب نون کی آواز اور اگلے لفظ کے بیچ میں وہ خاموش حمزہ کی دیوار کھڑی ہو. آپ نے اس کا خلاصہ بہترین طریقے سے کر دیا ہے. نون قطنی ایک اسپیشلسٹ ٹول ہے جو ایک بہت ہی مخصوص صوتی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کو سمیٹیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا متن صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک مکمل صوتی نقشہ ہے.
اس میں ایسے چھوٹے چھوٹے ذہانت سے بنائے گئے نشانات ہیں جو قاری کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ وہ اسے بہترین لہن اور روانی کے ساتھ پڑھ سکے۔ نون قطنی اسی رہنمائی کی ایک بہترین مثال ہے۔ بالکل، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تلاوت کی خوبصورتی صرف صحیح حروف ادا کرنے میں نہیں، بلکہ ان حروف کو صحیح طریقے سے جوڑنے میں بھی ہے۔ یہ کلام کے بہاؤ اور اس کی موسیقیت کو یقینی بناتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اور یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ میرے خیال میں اس لیے کہ جب ہم اس چھوٹے سے نون کے کردار کو سمجھتے ہیں تو ہم صرف الفاظ نہیں پڑھ رہے ہوتے، بلکہ ہم ان الفاظ کے درمیان موجود موسیقی کو بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس زبان کی صوتی انجینئرنگ کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ اور عملی طور پر یہ قاری کے لیے بہت بڑی سہولت ہے۔ اس اصول کے بغیر، جیسا کہ ہم نے دیکھا، ہر ایسی جگہ پر روانی ٹوٹتی۔ نون قطنی اس رکاوٹ کو ختم کر کے ایک